أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. صدر محفل گرامی مرتبت عاشق رسول صوفی باصفا عالم باعمل حضرت مولانا الحاج فیض الرحمان صاحب کریمی مختصر رحمۃ اللہ علیہ، برادران دین و ملت، ماہانہ درس قرآن و حدیث کی مبارک محفل ہے، جس میں ہم سب حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت درس قرآن و حدیث کمیٹی کے تمام اراکین کو، معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو ہر مہینے بڑی استقامت و استقلال کے ساتھ اس مبارک محفل کا اہتمام اور انعقاد کرتے ہیں، اور آپ تمام حضرات جس اخلاص، محبت اور عقیدت کے ساتھ اس محفل میں تشریف لائے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے انوار و تجلیات اور حدیث پاک کے فیض و برکات سے تمام آنے والے حاضرین و سامعین کو رب ذوالجلال فیضیاب فرمائے۔ آج کے درس کا عنوان یقیناً آپ نے پڑھ لیا ہوگا، ربیع الاول شریف کے پرکیف مہینے میں اہل ایمان اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد مناتے ہیں اور اپنے آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشیاں مناتے ہیں، ذکر مصطفیٰ کی محفلیں سجاتے ہیں، اور حضور کے ذکر سے، میلاد پاک کی برکتوں سے اپنے دامن کو بھرپور کرتے ہیں۔ میلاد شریف منا کر ہم اس بات کا عزم اور ارادہ کرتے ہیں اور اللہ کریم سے توفیق مانگتے ہیں
کہ اے ہمارے پروردگار، جس محبوب کریم علیہ السلام کا ہمیں میلاد منانے کی توفیق بخشی اور ان کی دنیا میں آمد اور تشریف آوری کی خوشیاں منانے کی ہمیں توفیق مرحمت فرمائی، اس محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت پاک، ان کی تعلیمات پر بھی ہمیں چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے آج کے درس کا عنوان میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ۔ جب ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم نبی کریم علیہ السلام کی صورت کی گفتگو کرتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کو بے مثل بنایا اور بے مثال بنایا۔ جس طرح آقا کریم علیہ السلام کی صورت کی مثل اور مثال نہیں، اسی طرح میرے آقا کریم کی سیرت کی بھی مثل اور مثال نہیں۔ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی موجودگی میں مسجد نبوی شریف میں جو آقا کریم علیہ السلام کے سامنے حضور کے میلاد شریف کو بیان کیا، اسی میلاد شریف کے اشعار میں نبی کریم علیہ السلام کی صورت کا بھی ذکر کیا اور حضور کی سیرت کا بھی ذکر کیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بھی بے مثل اور بے مثال، اور آپ کی سیرت بھی بے مثل اور بے مثال۔ حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک کی موجودگی میں حضور کی صورت کے بارے میں بھی اور آپ کی سیرت کے بارے میں بھی جو بات کی وہ بڑی قابل توجہ ہے۔ حسان بن ثابت نے پڑھا تھا حضور کی موجودگی میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یہ دونوں چیزیں حضور کی صورت سے تعلق رکھتی ہیں کہ حضور آپ سے زیادہ حسین آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی ماں نے جنا نہیں۔ یہ حضور کی صورت کے بے مثال ہونے کا ذکر ہے کہ حضور کا مثل، حضور کا حسن جو ہے وہ بے مثال ہے، حضور کا جمال بھی بے مثال ہے۔ اور اگلے شعر میں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے بے مثال ہونے کا ذکر کیا۔ حضرت حسان کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، یا رسول اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا۔ حضور کا ہر عیب سے پاک ہونا، اس کا تعلق حضور کی سیرت سے ہے۔ خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اس کا تعلق بھی سیرت کے ساتھ ہے کہ حضور ہر انسان کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا، اور یوں لگتا ہے آپ کو رب ذوالجلال نے آپ کی مرضی سے بنایا۔ یہ جو صحابہ کرام کا حضور کے بارے میں عقیدہ ہے، ایمان ہے، نظریہ ہے، اس پورے کلام کا تعلق حضور کی صورت سے بھی ہے، حضور کی سیرت سے بھی ہے۔
میلاد النبی منا کر ہم نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور عظمت اور آپ کی شان کا پرچار کرتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اللہ کے وہ محبوب تشریف لائے جن کی صورت بھی بے مثال ہے، جن کی سیرت بھی بے مثال ہے، اور ان کا مقام یہ ہے کہ ہر نقص، ہر خامی، ہر عیب سے رب کریم نے اپنے محبوب کو پاک بنایا۔ لہذا میلاد منا کر اب ہمیں جس کام کی ذمہ داری نبھانی ہے اور جو کام ہم سب کو مل کر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی صورت کو، حضور کی صورت کا تصور اپنے دل میں رکھ کر پیارے آقا کریم علیہ السلام کی اداؤں، حضور کے مبارک طریقوں، حضور کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگیوں میں مشعل راہ بنائیں اور اپنی زندگیوں کو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت، آپ کے تعلیمات، آپ کے پیغام کے تابع کرتے ہیں۔ کیونکہ میلاد منانے کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ انسانیت پر اللہ کریم نے لطف و کرم فرمایا اور ایسے محبوب ہمیں عطا فرمائے جن کے ذریعے سے بے نیاز رب نے رشد و ہدایت کا منبع اور سرچشمہ قرآن مجید ہمیں عطا کیا۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر عمل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک دو چیزوں کو ہم مشعل راہ نہ بنائیں تو سیرت پر عمل ممکن نہیں۔ ایک قرآن مجید کی ہدایت، قرآن مجید کی تعلیمات، اور دوسرا پیارے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک زندگی۔ ان دونوں چیزوں کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ قرآن اور صاحب قرآن، قرآن سے بھی تعلق مضبوط اور مستحکم کرنا ہے اور صاحب قرآن سے بھی تعلق مضبوط اور مستحکم کرنا ہے۔ ایک ہاتھ میں قرآن کا پیغام ہو اور ایک ہاتھ میں پیارے نبی پاک کا پیغام، پھر ہماری زندگی کا رخ جو ہے وہ بدلے گا اور ہماری زندگی کے طور طریقے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت کے مطابق ڈلتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے جہاں حضور کے تشریف لانے کا ذکر کیا وہاں ساتھ قرآن مجید کا بھی ذکر فرمایا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور تشریف لے آئے، وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب آ گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیں، کیونکہ اخلاق نبوی، اخلاق مصطفیٰ، یہ سیرت النبی کا ایک سنہرا چیپٹر، سنہرا باب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہمیں حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن، کہ حضور کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ سارا قرآن تو حضور کے اخلاق ہی ہیں۔ یعنی حضور کے اخلاق جو ہیں
وہ تو قرآن ہے. تو قرآن مجید میں حضور کے اخلاق کے بارے میں کیا کہا گیا؟ قرآن مجید میں ذرا غور کیجئے تو قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بلا شبہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو خلق عظیم سے اوپر ہیں. اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق عظیم نیچے رہ گیا ہے، حضور کا مقام اس سے بلند و بالا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک حیات اور آپ کی مبارک زندگی، اسے اسوہ حسنہ قرآن مجید میں کہا گیا. اور اسوہ حسنہ کا معنی ہے کامل نمونہ حیات. کامل نمونہ حیات یہ حضور کی ذات میں رکھا گیا، اور کامل نمونہ حیات حضور کی حیات مقدسہ میں رکھا گیا. قرآن مجید میں حضور کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، سیرت النبی کے حوالے سے ایک جامع آیت کریمہ قرآن مجید میں موجود ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. البتہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ یعنی کامل نمونہ ہے تمہارے لیے، حضور کی حیات میں بھی اور حضور کی ذات میں بھی زندگی گزارنے کے لیے کامل نمونہ عرش والے رب نے رکھ دیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تو حضور کی مبارک زندگی کو ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ وہ حضور کی سیرت طیبہ کو مشعل راہ بنائے، خضر راہ بنائے، اور حضور کی مبارک زندگی کو دیکھ دیکھ کر اپنی زندگی کے احوال اور اپنی زندگی کے کیفیات کا قبلہ درست کرتا چلا جائے. یہی سیرت طیبہ کا پیغام تھا جس کو قرآن مجید کی آیت کریمہ میں بیان کیا گیا. جس آیت مقدسہ کو آج کے درس قرآن کے لیے میں نے بطور عنوان تلاوت کیا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ. رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں فرمایا اے محبوب کریم آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی تو پھر میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پہ چلو. یحببکم اللہ. حضور نے فرمایا اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ دعویٰ ہے محبت الہی کا کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا جس جس کو دعویٰ ہے کہ میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، یہ تو محض اس کا دعویٰ ہے. اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اتباع رسول ضروری ہے. دعوی محبت الہی میں وہی سچا ہوگا جس میں اتباع رسول کا جذبہ موجود ہو اور وہ اپنی زندگی میں پیارے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر، حضور کی اداؤں پر، حضور کے طریقے پر چلتا ہوگا. دعوی محبت الہی میں وہی سچا ہوگا، اور جس کی زندگی میں حضور کی اتباع نہیں ہے تو وہ دعوی محبت الہی میں جھوٹا ہوگا. یہ آپ دیکھتے ہیں
بزرگوں کے حالات زندگی جب ہم پڑھتے ہیں اولیاء اللہ کے، بہت سے اولیاء اللہ کے حالات پڑھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی بھر یہی کوشش کرتے تھے، پوری زندگی اسی تب و دو میں ان کی گزری، اسی میں محنت کرتے رہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے چلنے کا انداز کیا تھا۔ اللہ کے ولی یہ کوشش کرتے تھے کہ ہم اس طرح چلیں جس طرح نبی کریم علیہ السلام چلتے تھے۔ حضور کے اٹھنے اور بیٹھنے کا انداز کیا تھا، ہم اپنی زندگی میں حضور کے اٹھنے اور بیٹھنے کے انداز کو اپنائیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے کھانا کھانے کے کیا معمولات تھے، تاکہ ہم اپنی زندگی میں معمولات نبوی جو ہیں انہیں اپنائیں۔ یہاں تک کہ نماز کے معاملے میں ہر اللہ کے ولی کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ذخیرہ احادیث میں سے حدیثیں تلاش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے معاملے میں حضور کا کیا انداز تھا، نماز کی تیاری کے لیے حضور کی کیا کیفیت تھی، جب نماز شروع فرماتے تھے تو نماز حضور کی ادائیگی کا طریقہ کیا تھا، اور ادائیگی نماز کے بعد حضور کے معمولات کیا تھے۔ وہ اپنی زندگی میں انہی اداؤں کو اپناتے رہے، یہاں تک کہ وضو کا طریقہ تمام اولیاء اللہ، وضو کے فرائض تو قرآن مجید میں بیان کیے گئے، لیکن حضور سے محبت کا تقاضا یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے قرآن میں وضو کے 4 فرض بیان کر دیے گئے، مگر ہمیں اس بات کی تلاش ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام وضو فرماتے تھے تو حضور کے وضو فرمانے کا طریقہ کیا تھا۔ ایک ایک ادا حضور کی اپنایا کرتے تھے اولیاء اللہ۔ یہ شعر آپ نے کئی دفعہ دینی محافل کے اندر سلام کے اندر سنا ہوگا، جب محفل کے آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ شعر ہر ایک پیر طریقت پہ فٹ نہیں ہوتا۔ یہ جو شعر پڑھا جاتا ہے جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاگو کرتا۔ یہ شعر پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ کچھ ایسے بھی شیوخ طریقت ہیں، ایسے اللہ والے ہیں کہ جن کی ہر ادا، یہاں تک کہ لباس پہننے کا انداز، امامہ باندھنے کا انداز، گفتگو کا انداز، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز وہ اختیار کرتے تھے جو حدیث شریف حضور کا طریقہ پڑھنے کو ملتا تھا۔ حضرت غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ابتداءً جب انہیں سنا، شروع میں ان کی جو تقریریں میں نے سنی سامنے بیٹھ کے پاس بیٹھ، تو دوران تقریر بعض ایسی چیزیں آتی تھی جن کو 3 بار فرماتے تھے، اور میں یہ سوچتا تھا تقریر کے دوران کہ کاظمی صاحب اس ایک بات کو 3 مرتبہ فرماتے ہیں، 3 مرتبہ فرماتے ہیں۔ تو میں نے ایک استاد سے ان سے پوچھا کہ کاظمی صاحب دوران تقریر بعض جملے ایسے ہیں یا بعض الفاظ ایسے ہیں انہیں 3 مرتبہ دہراتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام جب صحابہ سے گفتگو فرماتے تھے تو جو بات زور دے کر سمجھانا ہوتی تھی نبی کریم اسے 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ بظاہر ایسے محسوس ہوتا تھا کہ شاید بھول گئے ہیں تو ایک بات کو 3 بار کر رہے ہیں، لیکن وہ میں نے خود پھر جب مطالعہ کیا تو وہ حدیث شریف سامنے آ گئی کہ کوئی بات اگر صحابہ کرام کو من و عن ان کے قلب و جگر میں اور ذہن میں حضور اتارنا چاہتے تھے، اور حضور وہ زور دے کے بات کو سمجھانا چاہتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام اس بات کو 3 مرتبہ فرماتے تھے، 3 مرتبہ فرماتے تھے۔ غرض کرنے کا مقصد یہ ہے
کہ سیرت طیبہ کا اصل جو اپنانے کا معاملہ ہے اس کا تعلق حضور کی اداؤں کے ساتھ ہے۔ اس کے لیے بڑے ٹیکنیکل ورڈز ہیں، اصطلاحات ہیں، دینی اور شرعی اصطلاحات، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے میں صرف سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں کہ نبی پاک کے مبارک طریقے، حضور کی مبارک ادائیں، ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یہاں تک کہ سیرت اپنانے کی جب بات آتی ہے تو ایک بات میں صرف سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ سیرت اپنانے سے مراد کیا ہے۔ ایسے اولیاء اللہ گزرے ہیں کہ جو مسجد میں جب آتے تھے اور مسجد سے جاتے تھے، سب ہم مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، نماز پڑھ کے ہم جاتے ہیں، لیکن ہمارا آنا جانا اور ہے۔ جو اولیاء اللہ ہیں وہ مسجد میں وہ طریقہ آنے کا اختیار کرتے تھے جو حضور کا طریقہ تھا، اور جب مسجد سے نکلتے تھے حضور کا وہ طریقہ جو مسجد سے نکلنے کا تھا اس کے مطابق نکلتے تھے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ حضور جب مسجد میں داخل ہوتے تو نبی کریم علیہ السلام پہلے دایاں پاؤں مسجد میں رکھتے تھے، دایاں پاؤں بالالتزام، اور حضور مسجد میں داخل ہوتے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں حدیث شریف میں ہے، عمومی طور پر یہ دعا مسجد کے دروازوں پہ بھی لکھی ہوتی ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور بعض روایات میں یہ موجود ہے کہ مسجد میں اللہ والے جب داخل ہوتے تھے تو حدیث کے مطالعے کے بعد انہوں نے یہ بات سمجھی اور اسے امت تک پہنچایا کہ مسجد میں سنت طریقہ آنے کا یہ ہے کہ پہلے تسمیہ پڑھا جائے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا پڑھتے اور پڑھتے ہی دایاں پاؤں مسجد میں پہلے داخل کرتے اور بایاں پاؤں مسجد میں بعد میں داخل کرتے۔ اور بعض ائمہ کرام سے یہ منقول ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی دایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے، اور محراب تک جاتے وقت ہر صف پر پہلے دایاں پاؤں آئے۔ اس بات کی پوری کوشش کرتے تھے کہ اگر مسجد کے دروازے سے بالفرض محراب تک 15 صفیں ہیں، ان 15 صفوں میں ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ہر صف پر پہلے دایاں پاؤں آئے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے جو ان کی حیات میں نے پڑھا۔ ایک دن اعلیٰ حضرت فجر کی نماز میں ذرا تاخیر سے آئے، نمازی منتظر تھے کہ آج اعلیٰ حضرت کو آتے ہوئے تاخیر ہو گئی، تو جب اعلیٰ حضرت جلدی جلدی آئے اور تیزی سے آئے کیونکہ ذرا تاخیر ہو گئی تھی معمول سے زیادہ، تو ایک ظاہر بات ہے کہ نمازیوں کے اندر کچھ نقاد بھی ہوتے ہیں، تو ایک نمازی نے کہا کہ بڑے سنتوں کے پابند ہیں اور بڑے مشہور ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بالالتزام سنتوں کے پابند ہیں۔ اس نے کہا آج دیکھتے ہیں، تیزی سے آ رہے ہیں اور لیٹ آئے ہیں، جلدی جلدی جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں آج سنت کا خیال رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ تو اس نے جب دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ یہی تو صاحب استقامت لوگ ہیں کہ آپ اتنی تیزی اور جلدی میں آنے کے باوجود سنت طریقے سے مسجد میں داخل ہوئے، اور ہر صف پر جب محراب تک آپ تشریف لے گئے تو ہر صف پر پہلے دایاں قدم ہی آیا تھا۔ اور مسجد سے نکلنے ہم اس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے، ہم تو دعا بھی نہیں پڑھتے، بایاں پاؤں پہلے آ جائے دایاں آ جائے، ہم نے کبھی لحاظ و خیال نہیں رکھا۔ لیکن جن لوگوں نے مقام پایا، جن لوگوں نے اللہ کے ہاں عزتیں پائیں، اور دنیا آج ان کے مزارات پہ بھی حاضری دیتی ہے، زندگی میں بھی لوگ انہیں سلام کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب استقامت تھے۔ مسجد سے جب نکلنا ہوتا تھا تو اتنی احتیاط، بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا وہ احتیاط نہیں قائم رکھ پاتے،
لیکن مسجد سے نکلنے کا طریقہ یہی تھا کہ جب نکلیں تو پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اور پھر جب نکلیں تو پہلے بایاں پاؤں نکالیں اور بعد میں دایاں پاؤں مسجد سے نکلتے وقت۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ جو کام بھی شروع کیا جائے وہ دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے۔ جب جوتا پہنے تو پہلے دایاں پاؤں پہننا چاہیے، بایاں پاؤں بعد میں۔ لیکن جب مسجد سے نکلنا ہے تو پہلے کون سا پاؤں نکالنا ہے؟ بایاں پاؤں، دایاں پاؤں بعد میں۔ تو پھر بزرگ کیا کرتے تھے کہ اب جوتے میں تو پہلے دایاں پاؤں داخل کرنا ہے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ بایاں پاؤں مسجد سے نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لیتے تھے۔ جوتا پہنتے نہیں تھے، جوتے کے اوپر بایاں پاؤں رکھتے، دایاں پاؤں مسجد سے بعد میں نکالتے، اور وہ پھر دائیں پاؤں میں جوتا پہننے کے بعد پھر بائیں پاؤں میں جوتا پہنتے تھے۔ اتنی احتیاط۔ چونکہ آج موضوع یہ ہے کہ میلاد مناؤ اور سیرت اپناؤ، میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے یہ عرض کروں گا، یہ وہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں، اور جسے ہم سمجھتے ہیں معمولی بات ہے۔ لیکن جن کو اللہ عزتیں بخشتا ہے، جن کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے، سچا عشق ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، وہ تو پھر ادائیں دیکھتے ہیں نا کہ حضور کی ادائیں کیا تھی، حضور کا طریقہ کیا تھا۔ یہاں تک کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور جب پانی نوش فرماتے تھے تو 3 سانس میں حضور پانی نوش فرماتے تھے۔ لہذا پانی کا پیش کیا جاتا، پہلے 3 سانس میں وہ پانی حضور نوش فرماتے تھے۔ تو ہمارے ہاں ایک دفعہ ایک عجیب لطیفہ پیش آ گیا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا ابو داؤد محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، گجرانوالہ میں۔ وہ بڑے بعمل شخصیت تھے، بڑے پابند تھے ان چیزوں کے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے۔ تو ان کے پاس ایک مرتبہ، یہ فیصل آباد کے بڑے مشہور خطیب تھے صاحبزادہ افتخار الحسن، وہ ایک دفعہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے پانی مانگا نا، تو پانی کا گلاس آیا تو وہ ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئے، ایک ہی سانس میں۔ اب وہ جو حاجی صاحب نے دیکھا تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ مولانا یہ آپ نے کیا کیا؟ پانی تو 3 سانس میں پینا سنت ہے، آپ ایک ہی سانس میں سارا گلاس پی گئے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا پیالہ ابو رہرا بڑا تم لے آ تو میں 3 ساواں میں پی لا۔ یہ چھوٹی چھوٹی گلاسیاں ہیں، کہتے ہیں یہ تو چھوٹی سی گلاسی ہے، پیالہ ابو رہرا والا لے آ تو میں 3 سانس میں پی لوں گا۔ تو انہوں نے پھر خوش طبی کی، ورنہ مسئلہ تو یہ، انہوں نے کہا کہ میں بس بریک بہت ہی لگی سی، سارا گلاس ہی پی گیا۔ تو اندازہ لگائیں کہ کیسے کیسے اللہ والے ہیں۔ وہ وہاں بھی خیال رکھا کہ بھائی اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک کیس ہوا عدالت میں، تو حاجی صاحب کو پیش کیا گیا عدالت میں، تو وہ جو حاجی صاحب کا وکیل تھا نا، اس نے کہا جی یہ ہمارے حضرت جو ہیں یہ تو سنتوں کے اس قدر پابند ہیں کہ حضور کی اداؤں سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ یہ تو سانس بھی دیکھتے ہیں حدیث شریف میں کہ حضور کا سانس لینے کا طریقہ کیا تھا۔ تو جو شخص اتنا احتیاط کرتا ہے تو وہ ظاہر بات ہے وہ پھر ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب عدالت کے اندر ان کی پیشی ہوئی تھی تو ان کی گاڑی لوگوں نے کندھوں پہ اٹھا لی تھی۔ وہ جج حیران رہ گیا، انہوں نے کہا کہ عقیدت تو دیکھی ہے مگر یہ کیا ہوا کہ حضرت صاحب کو کندھوں پہ اٹھاتے تو بات تو سمجھ میں آتی، لیکن جیسے ہی گاڑی کچہری میں داخل ہوئی تو حاجی صاحب کی کار کو لوگوں نے کندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے، اپنی زندگی میں حضور کی اداؤں، حضور کے طریقوں اور سیرت کو لے کے آتا ہے،
پھر اللہ کی ہر مخلوق ان کا احترام کرتی ہے، اللہ کی ہر مخلوق ان کا احترام کرتی ہے۔ حضرت بشر آفی کا واقعہ نہیں آپ نے سنا؟ حضرت بشر آفی ایسے اللہ والے، شراب کا کارخانہ تھا ان کا، خود بھی شرابی تھے، شراب پیتے تھے، کارخانہ تھا ان کا، لیکن ان کی زندگی کیسے بدلی اور اللہ کے ولی کیسے بنے؟ شراب پی ہوئی تھی، شراب کے نشے میں دھت تھے، کارخانہ چلاتے تھے شراب میں، راستے میں گزر رہے تھے کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا جس پہ لفظ اللہ لکھا ہوا تھا، تو ان کی نظر پڑ گئی، وہ کاغذ جو اس پہ گرد و غبار پڑا ہوا تھا۔ بشر، ان کا نام بشر آفی تو بعد میں پڑا، آفی کا معنی ہے ننگے پاؤں والا۔ وہ کاغذ کا ٹکڑا جب اٹھایا تو پہلے تو اس سے گرد و غبار صاف کیا اور پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کو چوما، چوم کے آنکھوں پہ لگایا، پھر اس کو عطر لگایا، عطر لگا کر گھر میں جو سب سے اونچی جگہ تھی، قرآن مجید رکھا ہوا تھا، وہاں انہوں نے لفظ اللہ والا کاغذ صاف کر کے عطر لگا کر اونچی جگہ پہ رکھا اور شراب خانے چلے گئے۔ جب شراب خانے میں گئے تو رات کو شہر بغداد کے ایک اللہ کے ولی تھے، انہیں خواب میں حکم ہوا کہ بشر آفی کو جا کے مبارک دو اور ان سے کہو تو نے ہمارے نام کی عزت کی، ہم نے تمہیں معزز بنا دیا، اور اس کو جا کے مبارک دو کہ بے نیاز رب نے بشر کے اس عمل کو قبول کر کے ان کو مقام ولایت عطا کر دیا۔ اب جب وہ بزرگ خواب سے بیدار ہوئے تو بشر کے کارخانے میں چلے گئے، شراب کے کارخانے۔ دروازہ جب بجایا تو چوکیدار نے کہا کہ یہ تو اللہ کے ولی ہیں، شہر بغداد کے مشہور شخصیت ہیں، تو یہ شراب خانے کیسے آ گئے؟ اس نے پوچھا حضرت آپ کا یہاں کیا کام؟ یہ تو شراب خانہ ہے۔ فرمایا اس کا جو مالک ہے نا بشر، میں اسے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا حضرت وہ تو شراب کے نشے میں ہے، منہ سے جھاگ چھوٹی ہوئی ہے، وہ تو بے خود پڑا ہوا ہے۔ فرمایا جاؤ اس کو اٹھا کو جا کے اس کو کہو کہ اللہ کا پیغام لے کر ایک بندہ آیا ہے۔ بشر کو جب پیغام ملا تو ہانپتے کانپتے اٹھ کر کے باہر آئے، لوگوں نے پکڑا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا بشر تمہیں مبارک ہو، اللہ کریم نے تیرے اس عمل کو قبول فرما لیا، اور بے نیاز رب فرماتا ہے تو نے میرے نام کی عزت کی ہے، میں نے تجھے دنیا میں عزت والا بنا دیا۔ اس وقت ننگے پاؤں تھے، جب وہ بزرگ ملنے کے لیے آئے تھے تو ننگے پاؤں تھے۔ انہوں نے کہا کہ زندگی بھر اب میں جوتا نہیں پہنوں گا۔ یہ عمل توبہ بن گیا، منہ صاف کیا، غسل کیا، توبہ طائب ہوئے، پھر وہ مقام ملا ولایت میں، ایک چھوٹا سا عمل، اس کا مقام کیا ملا کہ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ رات کو جا کر بشر آفی کے پاؤں دباتے تھے، اور امام احمد بن حنبل مجتہد ہیں، امام احمد بن حنبل مجتہد ہیں، اور بشر کے جا کے رات کو ٹانگیں دباتے ہیں، پاؤں دباتے ہیں، اور جا کر کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے اعتراض کیا، لوگوں نے کہا جی یہ تو مست حادثہ آدمی ہے، تو آپ اتنے بڑے عالم اور مجتہد، اور آپ جا کے اپنے مقام کا آپ لحاظ نہیں رکھتے، اتنے بڑے عالم ہو کر وہ مست حادثہ آدمی ہے، اس کی ٹانگیں دباتے ہیں، پاؤں دباتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہوں نے بڑے پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا تمہیں کیا پتا کہ بشر کا کیا مقام ہے، کہ آپ اتنی شریعت کو جاننے والے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، تو وہ تو ان پڑھ سا آدمی ہے، اس کے پاؤں دباتے ہیں آپ نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، تمہاری بات ٹھیک ہے کہ شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، لیکن شریعت والے کو وہ زیادہ جانتا ہے۔
نے کہا کہ ٹھیک ہے میں صاحب علم ہوں، مجتہد ہوں، شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، لیکن جس کے پاؤں دباتا ہوں وہ شریعت والے کو وہ زیادہ جانتا ہے۔ روایات میں آتا ہے جب پاؤں دباتے تھے نا تو کیا کہتے تھے؟ خود مجتہد ہیں، اور ایک فقہ ان سے منسوب ہے، فقہ حنبلی۔ پاؤں دباتے تھے، وہ کہتے تھے بشر کوئی یار کی بات سنو، کچھ اللہ کی باتیں مجھے سناؤ۔ یہ بشر آفی کا مقام تھا، ولایت میں اعلیٰ ترین درجہ ملا۔ اور جس راستے سے بشر آفی گزرتے تھے، کیونکہ جب توبہ ان کی قبول ہوئی تھی، بشارت ملی تھی، ننگے پاؤں تھے، تو شکرانے کے طور پر زندگی بھر جوتا نہیں پہنا انہوں نے، ان کا نام پڑ گیا بشر آفی، ننگے پاؤں والا۔ جس راستے سے گزرتے تھے ان راستوں پر جانور بھی گوبر پیشاب نہیں کرتا۔ بغداد کی جامع مسجد میں فجر کی نماز ہوئی، نمازی نکل رہے تھے تو ایک نمازی جو ہے اس نے زور سے چیخ ماری، لوگوں نے اسے پکڑ لیا کہ شاید کوئی بچھو یا سانپ وغیرہ نہ کاٹ گیا ہو۔ انہوں نے پوچھا کیا ہوا تجھے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہوا، لگتا ہے بشر آفی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہم تو خبر نہیں سنی، ہمیں تو پتہ نہیں، کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا یہ دیکھو جو گلی میں گوبر پڑا ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ بشر کا انتقال ہو گیا۔ اس راستے سے بشر آفی گزرا کرتے تھے، تو جن جن راستوں سے بشر آفی گزرتے تھے وہاں پیشاب اور گوبر نہیں کرتے تھے جانور۔ تو جب اللہ والے حضور کی اداؤں اور سنتوں میں اتنے پابند ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بن جاتے ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اتباع مصطفیٰ سے وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ جب وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں پھر انسان کیا، جانور بھی ادب کرتے ہیں، جانور بھی ان کا احترام کرتے ہیں جو حضور کی سیرت، حضور کی صورت کو دل میں بسا کر، حضور کی صورت کو دل میں بسا کر آقا کریم کی سیرت اور اداؤں کے مطابق اپنی عملی زندگی کو ڈھال دیتے ہیں، تو پھر ہر مخلوق اللہ کے ولیوں کا ادب بھی کرتی ہے، احترام بھی کرتی ہے۔ وہ اتباع نبوی کی وجہ سے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ اور حضور کی مبارک سیرت میں زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو حضور کی سیرت میں رہنمائی نہ رکھتا ہو۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ حضور کے نالین مبارک، حضور اپنے نالین مبارک خود مرمت فرماتے تھے، کپڑوں کو حضور اپنے دست اقدس سے پیبند لگاتے تھے۔ حضرت صاحبزادہ سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار شریف والے علیہ الرحمہ، انہوں نے اپنے ایک مقالے میں لکھا ہے کہ حضور نے جو اپنے نالین شریف خود مرمت فرمائے تھے، اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر کسی بازار میں بیٹھ کر میرا کوئی امتی جوتے مرمت کا کام کرتا ہو تو اس کو کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، اس کو کوئی حقارت کی نظر سے۔ لباس اقدس کے جو پیبند تھے، لباس اقدس کو حضور خود پیبند لگا لیتے تھے تاکہ اگر میرے کسی امتی کے لباس میں پیبند لگا ہو تو اسے کوئی حقیر نہ سمجھے۔ ایک مزدور کی زندگی میں اسوہ حسنہ، مزدور کی زندگی میں جب غزوہ خندق ہوا تھا، حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام خود کدال پکڑ کر صحابہ کے شانہ بشانہ، حضور نے خندق کھودنے میں صحابہ کے ساتھ حصہ لیا تھا،
تاکہ میرا کوئی امتی جب محنت مزدوری کرتا ہو تو اس کو کوئی حقارت سے نہ دیکھے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی پوری حیات طیبہ میں نمونہ کمال موجود ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب کوئی فاتحانہ حیثیت سے کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے مخالفوں کو چن چن کر وہ سزائیں دیتے ہیں، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو 10,000 حضور کے غلام ساتھ تھے مکہ مکرمہ، 10,000 حضور کے جاں نثار عظیم لشکر 10,000 کا، تلواروں کے سائے میں تھے اہل مکہ اور ان کے مکمل دسترس اور قابو میں تھے اہل مکہ۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے جو فتح مکہ کے دن بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا تھا کہ بتاؤ تم مجھ سے کیسے سلوک کی امید رکھتے ہو؟ تو اہل مکہ نے کہا تھا آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ خود بھی کریم ہیں اور آپ کے والد بھی کریم ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اب حضور نے بدلہ نہیں دیا، جو ستانے والے تھے تنگ کرنے والے تھے، حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ جس کسی نے ستایا تنگ کیا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ مستشرقین نے لکھا ہے کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ہے کہ دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک۔ ابو سفیان حضور کی دشمنی میں سب سے پیش، یہ بعد میں ایمان لے آئے، حضور کے صحابی بن گئے، لیکن اسلام لانے سے پہلے فتح مکہ سے پہلے حضور کی دشمنی میں سب سے آگے تھے ابو سفیان۔ جب مکہ فتح ہوا تو انہوں نے پناہ مانگی تو حضور نے پناہ دی، اور حضور نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں بھی پناہ لے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کی ایسی مثال پوری تاریخ انسانیت میں ایسا کوئی فاتح نہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت بڑی دردناک ہے، ہند نامی عورت نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، آپ کی آنکھیں نکالی تھی، آپ کی زبان کاٹی تھی، کان کاٹے تھے، اور پیٹ چاک کر کے ان کی انتڑیاں زمین پہ پھینکی تھی۔ واشی نامی قاتل تھا حضرت سیدنا امیر حمزہ حضور کے چچا کا، لیکن فتح مکہ کے بعد جب واشی مسلمان ہونے کے لیے مدینہ شریف آیا تو کیا نبی کریم علیہ السلام کے سامنے آ کر کھڑے ہو کر اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے تلواریں نکال دی کہ امیر حمزہ کا قاتل آ گیا، اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، لیکن جیسے وہ بار بار کلمہ پڑھ رہا تھا حضور نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، اس کا کلمہ پڑھنا میں نے قبول کر لیا ہے۔ حضور نے فرمایا تو واشی ہے؟ واشی؟ اس نے کہا جی میں واشی ہوں، امیر حمزہ کا قاتل۔ حضور نے فرمایا تجھے میں نے معاف کیا، کتنا بڑا ظلم کیا تھا، دونوں کان کاٹے، دونوں آنکھیں نکالی، زبان کاٹی، پیٹ چاک کیا، امیر حمزہ کا کلیجہ ہند نے چبایا تھا، لیکن جب اسلام لائے قبول کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے یکسر معاف فرما دیا، کوئی سزا نہیں دی، کوئی گرفت نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور کی نبی کریم علیہ السلام نے کہ جب بھی تم ملنے کے لیے آیا کرو نا تو میرے پیچھے بیٹھا کرو، سامنے نہیں، جب سامنے آؤ گے تو مجھے اپنے چچا کی شہادت یاد آ جائے گا۔ لیکن جو معاملہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اتنا بڑا ظلم کیا، لیکن جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو حضور بالکل یکسر معافی دے دیتے ہیں۔
اسی لیے مستشرقین نے کہا کہ دوستوں کے ساتھ جو رویہ پیغمبر اسلام کا تھا، پوری انسانی تاریخ کے اندر دشمنوں سے ایسا سلوک کوئی نہیں کرتا. اور پھر حضرت آدم سے لے کر قیامت تک مستشرقین نے لکھا ہے، غیر مسلموں نے لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں جس کی پوری زندگی محفوظ ہو. پوری انسانیت میں اکیلے ہمارے نبی کریم علیہ السلام، جن کی ولادت میلاد سے لے کر وصال تک ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سیرت کی کتابوں کے اندر محفوظ ہے. آپ کا بچپنا، آپ کے ایام رضاعت، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کے وصال تک پوری زندگی سیرت کی کتابوں کے اندر آپ کو ملے گی. اور حیات رسول کا ایک ایک فرق اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سیرت النبی کی کوئی کتاب اٹھا لیں، سیرت مصطفیٰ کی کوئی کتاب اٹھا لیں، حضور کی حیات طیبہ کا ایک ایک فرق آپ کو نظر آئے گا. اور 63 سال حضور نے زندگی پائی، 63 برس. آپ کو پوری 63 سالہ زندگی اگر ملے گی تو سیرت کی کتابوں کے اندر ملے گی. کسی کی پوری زندگی محفوظ نہیں، صرف ہمارے نبی کریم علیہ السلام. اس لیے کہ ان کی پوری زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، اور ان کی ذات بھی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. ایک تاجر اگر مجھ سے سوال کرے کہ میں تاجر ہوں، کاروباری ہوں، وپاری ہوں، کیا میرے لیے بھی حضور کی سیرت میں کوئی نمونہ موجود ہے؟ یہ جو مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، معمار جنہیں کہتے ہیں، کاریگر، مسجد بنانے والے، اینٹیں لگانے والے، مجھ سے اگر پوچھیں کہ کیا حضور کی زندگی میں ہمارے لیے بھی کوئی اسوہ حسنہ ہے، تو میں کہوں گا ہاں. جب مسجد نبی تعمیر ہو رہی تھی تو نبی کریم علیہ السلام خود اینٹیں پتھر اٹھا اٹھا کے لگوا رہے تھے. مسجد نبی کی تعمیر میں حضور نے بنفس نفیس حصہ لیا تھا، اور صحابہ کے ساتھ مل کر مسجد نبی کی تعمیر میں حضور خود حصہ لے رہے تھے. تاجر اگر مجھ سے کوئی سوال کرے تو میں جواب یہ دوں گا کہ حضور نے 63 سالہ زندگی میں 14 برس حضور نے تجارت کی تھی. کتنے سال؟ 14 سال میرے نبی پاک نے تجارت کی تھی. چونکہ اہل مکہ کا آبائی پیشہ تجارت تھا، تو حضور نے بھی بعثت سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے، مکے کی منڈی سے حضور مال اٹھاتے تھے، شام کی منڈیوں میں حضور مال لے کے جاتے تھے، اور بنفس نفیس نبی کریم علیہ السلام خود تجارت فرماتے تھے. بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے وپاری، سوداگر یہ تمنا کرتے تھے کہ کاش حضور کے بارے میں وہ کہتے تھے کاش یہ ہمیں کاروبار میں اپنے ساتھ شریک کر لیں یا ہمارے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جائیں. کیوں؟ حضور کی دیانت، امانت اور صداقت کو دیکھ کر. حضور کی دیانت، امانت اور صداقت کو دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ یا ہمارے ساتھ کاروبار میں شریک ہو جائیں یا ہمیں اپنے ساتھ شریک کریں. 14 سال حضور نے تجارت فرمائی. تاجروں کے لیے حضور کی سیرت میں کامل نمونہ ہے. اب اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. جامع ترمذی میں حدیث، حضور نے فرمایا دیانت دار اور امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا.
اگر تیری تجارت میں دیانت ہے، امانت ہے، صداقت ہے، تو تیرا تجارت کرنا بھی عبادت و صبر ہوگا، اور تیرا حشر قیامت کے دن، حدیث پاک ترمذی شریف، دیانت دار امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ اپنے دامن میں بڑی وسعت رکھتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب کھانا تناول فرماتے تو تسمیہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسمیۃ القرآن پڑھ کر پھر حضور کھانا شروع فرماتے۔ اب جب کھانا تناول فرماتے تو اللہ کی حمد کرتے، الحمدللہ پڑھتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، حدیث شریف میں دعا ہے، حضور یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو بھوک رکھ کر کھاؤ، پیٹ بھر کے زندگی بھر حضور نے کھانا نہیں کھایا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے برا برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ انسان کا پیٹ ہے۔ جب بھی کھانا حضور تناول فرماتے بھوک رکھ کر کھانا کھاتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک طبیب مدینہ شریف میں علاج کے لیے آیا، کچھ عرصہ رہا اور چپ کر کے اپنی دکان بند کر کے چلا گیا۔ اس نے کہا یہاں تو بیماری کو نہیں ہوتا، میری دکان کیسے چلے گی؟ اس نے جب تحقیق کی کہ وجہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ صحابہ حضور کی تعلیم پہ عمل کرتے ہیں، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے، بلکہ کچھ بھوک ہو تو کھانا ترک کرتے تھے، مناسب حد تک کھانا کھانا، یعنی جسم جو ہے وہ کھانے کا بوجھ اٹھاتا پھرے۔ ایک یہ ہے کہ کھانا تمہیں طاقت دے، حضور نے فرمایا بس اتنی غذا کافی ہے جتنی جسم میں طاقت برقرار رہے۔ اسی سے یہ سیرت میں ملتا ہے کہ کم بولنا، کم کھانا، کم سونا، اس میں حکمت ہے، یعنی زندگی گزارنے کے طور طریقے، ازواج مطہرات سے ازدواجی معاملات، یہ ساری چیزیں اگر ملیں گی تو حضور کی سیرت میں ملیں گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کے وصال کے بعد 2 پیبند لگی چادریں صحابہ کو دکھائی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ تمہارے نبی کریم علیہ السلام دنیا سے جب گئے تو صرف یہ 2 چادریں چھوڑ گئے۔ تو حضور کا یہ استغنا تھا، فقر و فاقہ تھا، تو آپ کی مبارک زندگی کو کامل نمونہ بنایا گیا، اور میرے آقا کریم نے پھر پڑوسیوں کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، والدین کے بارے میں ساری ہدایات ذخیرہ احادیث کے اندر موجود ہے، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے امت کو زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے۔ ان میں سے ایک بات بڑی ہی قابل توجہ ہے کہ جو آدمی نفل پڑھتا ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، نفل پڑھنے کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اگر فرض پورے نہیں ہوں گے، نامہ اعمال میں نفل ہوں گے، فرض پورے نہ ہونے کی وجہ سے نامہ اعمال میں اگر آپ کے نفل ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نفل ڈال کے حکم دے گا کہ اس کے نفل ڈال کے اس کے فرض پورے کر دو، لیکن یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ تم نے نفل نہیں پڑھے، کیوں نہیں پڑھے، نفلوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن سنو سیرت کا پیغام کیا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دی ہوگی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کسی نے اگر کسی مسلمان کو ناحق تنگ کیا ہوگا، تکلیف دی ہوگی، ستایا ہوگا، اس کے بارے میں کٹہرے میں، عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، نفلوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن کسی مسلمان کو دکھ دی، اذیت دی، تکلیف دی، جان بوجھ کر نقصان پہنچایا، اس کے سامنے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا
کہ تم نے اپنے مسلمان بھائی کو کیوں تکلیف پہنچائی، کیوں دکھ دیا، کیوں اذیت دی۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا جس کا پڑوسی بھوکا سویا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ جس کو پتہ ہی نہیں کہ میرے پڑوسی کا یہ حال ہے کہ اس کے گھر کھانا ہے یا نہیں ہے، وہ کیسا پڑوسی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر تم گھر میں، جیسے سالن روٹی تو ہر گھر میں روزانہ پکتا ہے، حکم یہ ہے کہ اگر کوئی اضافی چیز پکاتے ہیں، چاول پکوائیں، کوئی میٹھی چیز گھر میں بنائیے، مہمان آئے 2-3 ڈشیں بنائیے، تو پھر حضور کی تعلیم یہ ہے کہ ان میں سے 1-2 چیزیں اپنے پڑوسیوں کے گھر بھیجیں، کیونکہ حدیث شریف میں حضور نے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کی کہ صحابہ کہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو جائیداد میں حصے دار بنا دیا جائے، اتنی تاکید حضور فرما رہے ہیں۔ تو جائیداد میں تو حصہ دار نہیں بنایا نا، لیکن وہ کہتے ہیں تاکید اتنی تھی کہ ہم ڈر گئے۔ یعنی پڑوسی کے اتنے حقوق ہیں۔ پھر ماں باپ کو جو اولاد ستاتی ہے، تنگ کرتی ہے، اس کے نیک اعمال قبول نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا جو شخص اپنی ماں کو ستائے، باپ کو دکھ دے، جس اولاد کی وجہ سے ماں باپ کو گناہ میں ملے، تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے، ایسی اولاد جو ماں باپ کے لیے تنگی کا باعث بنے، پریشانی کا باعث بنے، دکھ دے، تکلیف دے، حضور نے فرمایا ایسی اولاد کو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی۔ یہ وہ تعلیمات تھیں جن کا تعلق حضور کی سیرت پاک کے ساتھ تھا، جس کی بنیاد پر اسلامی فلاحی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ معاشرے کا نقشہ بدلتا ہے اگر سیرت طیبہ پر عمل کیا جائے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں میلاد منانے کی رب کریم نے توفیق دی۔ ہم اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب کریم، تو نے ہمیں اپنے آقا و مولا کا جشن ولادت، جشن میلاد منانے کی توفیق بخشی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ یہ میلاد کی بہاریں زندگی میں ہر سال ہمیں دیکھنا نصیب فرما، اور ہم دعا مانگتے ہیں ہمارے رب کریم اس میلاد والے آقا کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں مشعل راہ بنانے اور اپنی زندگیوں میں محمد طریقہ محمدی لانے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ دین ہو دین محمدی سب کا، دین ہو دین محمدی سب کا، طریقہ ہو طریقہ محمدی سب کا۔ اب بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ہندوؤں کے طریقے، یہودیوں کے طریقے، عیسائیوں کے طریقے ہمارے گھروں میں۔ ہماری نجات تب ہوگی، سرفرازی سرخری تب ملے گی جب یہود و نصارہ کی ہندوؤں کے طریقوں کو گھروں سے نکال کر پیارے نبی کریم علیہ السلام کی ادائیں، حضور کے مبارک طریقے گھروں میں لائیں گے تو ہر طرف خیر ہی خیر، ہر طرف برکت ہی برکت۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی فلسطین میں جو اس وقت حالات ہیں، مجاہدین فلسطین بڑی آزمائش میں ہیں۔ الحمدللہ فلسطینی مجاہدوں نے اسرائیل کو ناکو چنے چبوائے ہیں۔ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہوں شہداء کو جنہوں نے اپنی جانیں دی اس سرزمین کے لیے۔ ہمارے ان بچوں کو، نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں فلسطین ہے کیا۔ میں نے آج جمعے میں بھی عرض کیا، فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں ہزاروں انبیاء کرام کا مسکن ہے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے ہم مجاہدین کے ساتھ کیوں ہیں؟ ان کی آواز کے ساتھ آواز کیوں ملا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی فلسطین میں ہوئی، حضرت مریم کا جو حجرہ عبادت ہے وہ بھی فلسطین میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی تو فلسطین تشریف لے گئے تھے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام معراج پہ گئے تھے تو سورہ بنی اسرائیل میں ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ وہ مسجد اقصی ہے، یہ وہ فلسطین ہے جہاں ہزاروں انبیاء کرام کا مسکن ہے، مزارات ہیں، حضرت موسیٰ کی یادیں ہیں، حضرت عیسیٰ کی یادیں ہیں،
حضرت داؤد کی یادیں ہیں، یہ وہ مقدس سرزمین ہے جس کی آزادی کے لیے مجاہدین فلسطین جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ کشمیر اور فلسطین کی مجاہدین کی نصرت و مدد فرمائے، ان شہداء کے اللہ درجات بلند فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے جب مسجد اقصی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے سے آزاد ہو اور مسلمان آزادی کا سانس لے کر مسجد اقصی میں نماز باجماعت پڑھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔